خواتین و حضرات، سپیک آؤٹ چینل کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو موضوع بتانے جا رہے ہیں وہ کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ موضوع خواتین کی جانب سے کی جانے والی ایک ایسی غلطی پر ہے جس پر فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوستو، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے، اسلامی تعلیمات ان تک نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے وہ نہ جانے نہ سمجھی کی وجہ سے گناہگار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر وہ مرد سے انکار کریں گی، ان کی باتیں نہیں مانیں گی، ان کے پاس نہیں جائیں گی تو اس سے ان کی قدر میں اضافہ ہوگا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر عورتیں ایسا کرتی ہیں تو مرد ایسی عورتوں کو پسند نہیں کرتے، ان کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ گناہگار بھی ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی اس کے پاس نہ جائے اور شوہر ناراض ہو کر سو جائے تو فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں؟ دوستو، اگر شوہر گھر آتا ہے اور اپنی بیوی سے ٹھنڈا پانی یا اچھا کھانے کی خواہش کرتا ہے اور عورت انکار کر دیتی ہے تو دونوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اور شوہر باہر جا کر کسی ریسٹورنٹ میں بہترین اور مزیدار کھانا کھا سکتا ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی سے ہم بستری اور مباشرت کی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور بیوی انکار کر دیتی ہے تو پھر شوہر کہاں جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ باہر جا کر کسی حرام زنا کا مرتکب ہو، یا بیوی سے اس کا دل اتر جائے اور اس وجہ سے بہت سی مشکلات ان کی زندگی میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بھی آپ تک پہنچ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ دوستو، دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ان کی احادیث بھی ہے جن پر اس موضوع پر بھی بات کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس قسم کی جو عورتوں کے بارے میں شدید مذمت اور وعید سنائی ہے، جس کی وجہ سے مرد زنا کی طرف جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر مرد عورت کو بستر پر بلائے اور وہ منع کر دے تو صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو البخاری میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر عورت ایسی حالت میں رات گزارے کہ اب وہ اپنے شوہر کے بستر پر نہ ہو تو فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ بستر پر واپس نہیں آ جاتی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کسی عورت کو اس کا شوہر بستر پر بلائے اور وہ اسے منع کرتے تو جب تک وہ مرد راضی نہیں ہوتا اللہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ اس لیے عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بلانے پر اسے منع کرے، سوائے اس کے کہ اس کا کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اس حوالے سے مختلف احادیث ملتی ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے سب سے زیادہ پریشان کرنے والے چیز اس کی نکاح کی خواہش ہے، اس لیے شریعت نے عورتوں کو اس معاملے میں مردوں کی مدد کا حکم دیا ہے۔ دوستو، دین اسلام نے مرد اور خواتین کے کچھ حقوق و فرائض بھی رکھے ہیں جس پر عمل کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر مرد کبھی عورت کو بستر پر بلاتا ہے اور وہ نہیں جاتی کسی وجہ کے بغیر تو وہ گناہگار ہے اور اس پر فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ انسان صرف انفرادی زندگی نہیں رکھتا بلکہ وہ فطرتاً معاشرتی مزاج رکھنے والے مخلوق ہے۔ اس کا وجود ان خاندان کا ایک رکن اور معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے ہی پایا جاتا ہے۔ معاشرے اور خاندان کی تشکیل میں بنیادی اکائی میاں بیوی ہیں جن کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے، اور مردوں پر عورتوں کا حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے، معروف طریقے پر۔ اس آیت میں میاں بیوی کے تعلقات کا ایسا جامع دستور پیش کیا گیا ہے جس سے بہتر کوئی دستور نہیں ہو سکتا، اور اگر اس جامع ہدایت کی روشنی میں اس دواجی زندگی گزاری جائے تو اس رشتے میں کبھی بھی تلخی اور کڑواہٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور واقعی یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ الفاظ کے اختصار کے باوجود معنی کا سمندر گویا ایک کوزے میں سما دیا گیا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ بیوی کو محض نوکرانی اور خادمہ مت سمجھا جائے بلکہ اس کا خیال رکھا جائے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ حقوق ہیں جن کی پاسداری شریعت میں بے حد ضروری ہے۔
ان حقوق میں جہاں نان و نفقہ اور رہائش کا انتظام شامل ہے، وہیں اس کی دلداری اور راحت رسانی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کی نظر میں اچھا ہو، اور ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں اچھا وہی ہوگا جو ان کے حقوق کی ادائی کرنے والا ہوگا۔ دوسری طرف اس آیت میں بیوی کو بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ اس پر بھی حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ کوئی بیوی اس وقت تک پسندیدہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر کے اس کی خوشی حاصل نہ کر سکے۔ چنانچہ احادیث میں ایسی عورتوں کی تعریف فرمائی گئی ہے جو اپنے شوہر کی تابع دار اور خدمت گزار ہو اور ان میں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں، اور ایسی عورتوں کی مذمت کی گئی ہے جو شوہروں کی نافرمانی کرنے والی ہیں۔ شوہر پر بیوی کے حقوق کی بات کی جائے تو مکمل مہر کی ادائیگی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عورتوں کو ان کا مہر راضی و خوشی سے ادا کرو۔ نکاح کے وقت مہر کی تعین اور شب زفاف سے قبل اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، اگرچہ طرفین کے اتفاق سے مہر کی ادائیگی کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ بیوی کے تمام اخراجات بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایمان میں تم نے ان کو لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ان کی شرم گاہوں کو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ دستور کے مطابق ان کا مکمل کھانے پینے اور کپڑوں کا خرچ تمہارے ذمہ ہے۔ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان عورتوں کو رکھو۔ اس آیت میں متعلقہ عورتوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان کی رہائش کا انتظام بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ جب شریعت نے متعلقہ عورتوں کی رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ رکھا ہے تو حسب استطاعت بیوی کی مناسب رہائش کی ذمہ داری بھی درجہ اولی شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت بے حد ضروری ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، یعنی عورتوں کے ساتھ گفتگو اور معاملات میں احسن اخلاق کے ساتھ معاملہ رکھو۔ گویا تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی بھلائی کرتے۔ بیوی پر بھی شوہر کے کچھ حقوق رکھے گئے ہیں۔ شوہر کی اطاعت بیوی کے حقوق میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم اور نگران ہے، ان کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ جو عورتیں نیک ہیں وہ شوہروں کا کہنا مانتی ہیں، اور اللہ کے حکم کے موافق نیک عورتیں شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنے نفس اور شوہر کے مال میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ النساء کا مفہوم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم بھی یہاں پر بیان کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت نے خاص طور پر 5 نمازوں کی پابندی کی، ماہ رمضان کے روزے اہتمام سے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، تو گویا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے عورتوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم مردوں کو دیا ہے، چنانچہ اگر ان کو جہاد میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر ان کو اجر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں، مرنے کے باوجود وہ زندہ رہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے خصوصی رزق ان کو دیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ ال-عمران میں مذکور ہے۔ ہم عورتیں ان کی خدمت کرتی ہیں، ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن عورتوں کی طرف سے تم بھیجی گئی ہو ان کو اطلاع کر دو کہ شوہر کی اطاعت اور اس کے حق کا اعتراف تمہارے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے، لیکن تم میں سے کم ہی عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتی ہیں۔ دوستو، شوہر کے مال و آبرو کی حفاظت بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، جو عورتیں نیک ہیں وہ اپنے شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں، اور اللہ کے حکم کے موافق نیک عورتیں شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنے نفس اور شوہر کے مال میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں مرد کا سب سے بہترین خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ نیک عورت ہے۔ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کرتے،
जब शोहर उसको कोई हुक्म करे तो शोहर का कहना माने। अगर शोहर कहीं बाहर सफर पर चला जाए तो उसके माल और अपने नफ्स की हिफाजत करे। शोहर के माल की हिफाजत में यह है कि औरत शोहर की इजाजत के बगैर शोहर के माल में से कुछ ना ले और उसकी इजाजत के बगैर किसी को ना दे। हाँ, अगर शोहर वाकई बीवी के खर्चात में कमी करता है तो बीवी अपने और औलाद के खर्चे को पूरा करने के लिए शोहर की इजाजत के बगैर माल ले सकती है। शोहर की आबरू की हिफाजत में यह है कि औरत शोहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने दे, किसी नामहरम से बिला जरूरत बात ना करे, शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकले। अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत रिश्ते में बहुत से हुकूक व फराइज रखे हैं और उनकी अदायगी भी हम पर फर्ज की गई है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम गुनाहगार होते हैं। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस भी आपको वक्त पर मिल सकें। इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजावीज भी हमें जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।